اگر اللہ کا حکم ہے تب تو مجھے بھی جانا تھا، تاکہ ایک طرف سے میں ہاتھ پکڑ لیتی، ایک طرف سے پیر پکڑ لیتی، تاکہ چھری چلانے میں دیر نہ ہوتی اور جلد از جلد چھری چل جاتی، اور ابراہیم بھی اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا، میرا بیٹا اسماعیل بھی کامیاب ہو جاتا، اور میں بھی ان دونوں کے امتحان میں پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی۔ اے ہاجرہ، تیری محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری کردار کو مبارکبادی دیتا ہوں، تیری تڑپ کو پریشانی میں میں جو مبتلا ہوا دیکھتا ہوں، میں بالکل حیران و ششدر رہ جاتا ہوں۔ میں تو تجھے حیران و ششدر جب دیکھتا ہوں تو میں خوش آمدید کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے۔ یہ اسلامی ہجری اور کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ان دنوں کی خاص فضیلت آئی ہے، خصوصاً یہ شروع والے 10 دن جو ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو، سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کو، اور رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرہ اخیر یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کو خاص فضیلت بخشی ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع والے 10 دنوں کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے 4 بڑے بڑے امتحانات لیے، اور ہر ایگزام میں 100 نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، داڑھی سفید ہو گئی، ایک بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ مشن کا جانشین کون بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے کہا، ابراہیم اب تک ہم اولاد سے محروم ہیں، آپ ایسا کریں، ایک نیک خاتون عورت ہے جن کے اندر نبی کی بیوی بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جن کا نام ہاجرہ ہے، آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کو نکاح میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کے بال جس وقت سفید ہونے لگے، حضرت ابراہیم دعا کیا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک پیارا بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل رکھا۔ اب دیکھیں، قدرت کی جانب سے وحی بھیجی جاتی ہے کہ ابراہیم ہاجرہ کو بچے کے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ اب دیکھیں، امتحان در امتحان، اولاد نہیں تھی تب امتحان ہو گئی، تب امتحان بڑھاپے کی عمر میں زار و قطار رونے کے بعد اللہ نے پیارا بیٹا عطا کیا۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم کو اس بیٹے سے کتنا پیار ہوگا، اس بیٹے سے کتنی دلی محبت ہوگی، اس بیٹے سے کتنا لگاؤ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی قدرت کی جانب سے فرمان جاری ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ہاجرہ بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلو میرے ساتھ اور قربان جائیے۔ وہ کتنی مقبول بیوی تھی، یہ بھی نہیں پوچھی کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سرخم تسلیم کرتے ہوئے نکل پڑی۔ چلتے رہے اور وہاں پہنچی جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا۔ وہ وادی غیر ذی زرع جو چٹیل میدان، جہاں چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلے، پتھروں کے ٹیلے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ کو ایک کھجور کا پیکج دیتے ہیں، پھر وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ یعنی ان کی بیوی کہتی ہے، اے ابراہیم وہ بچے کو اور مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ بالآخر بیوی کہتی ہے کہ ابراہیم یہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی نے بھی کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اب بالکل آپ جا سکتے ہیں، جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ میری حفاظت بھی خود کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑے دور جاتے ہیں، بیوی اور بچہ یاد آ جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں
کہ مولا تو اس زمین کو ایسے جوق در جوق آباد کر دے جیسے شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، اور دعا کی کہ مولا یہاں پر ہر موسم کے پھل عطا فرما۔ آج بھی کوئی مکہ جائے تو دیکھے گا چاہے موسم کوئی بھی ہو، ہر موسم کا پھل وہاں پر ملتا ہے، اور ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو حضرت ابراہیم کا جلوہ 4000 سال کے بعد آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ قافلہ در قافلہ، جوق در جوق ایسے آتے ہیں جیسے پرندہ اپنے گھونسلوں کی طرف جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ کے پاس سے کھجور ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گئے، اب ایک خطرہ منڈلا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے بچے کو زمین پر لٹایا، صفا مروہ پہ دوڑ لگاتی ہے، صفا مروہ پہ اور ٹیلے پر جاتی ہے، پہاڑی پر جاتی ہے، پانی کو نیچے دیکھتی ہے، نیچے آتی ہے، بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، دوڑتے ہوئے بچے کے پاس جاتی ہے، پھر ٹیلے پہ آتی ہے، پانی کو دیکھتی ہے، نیچے جاتی ہے، پانی نظر تو آ جاتا ہے لیکن بچہ نظر سے پھر اوجھل ہو جاتا ہے۔ اے حاجرہ تیری محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری کردار کو مبارکبادی دیتا ہوں، تیری طرف کو پریشانی میں میں جو مبتلا ہوا دیکھتا ہوں، میں بالکل حیران و ششدر رہ جاتا ہوں۔ میں تو تجھے حیران و ششدر جب دیکھتا ہوں تو میں خوش آمدید کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اچانک دیکھتی ہے کہ بچہ زمین کو رگڑ رہا ہے اور اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس لیے کسی مفکر نے کہا کہ جب ماں تڑپتی ہے تو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، قدرت کی جانب سے خواب میں باپ کو دکھلایا گیا کہ ابراہیم اپنے بچے کو یعنی اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دے۔ 96 سال کی عمر کا بوڑھا باپ، 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے۔ دشمن کے گلے پہ تو چھری چلانا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو ماجرا ہی الگ ہے۔ 96 سال کی عمر کا بوڑھا باپ اور 6 سال کا بچہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا ایک بیٹا کیا، اگر تو 1000 بیٹا عطا کرے ان سب کو بھی تیری محبت میں قربان کر دوں گا۔ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، دوست کے یہاں لے کے جا رہا ہوں۔ آج پہلی دفعہ بیٹا باپ کی انگلی پکڑتا ہوا اچھلتا کودتا ہوا جا رہا ہے کہ ابا مجھے دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی اماں نے سجا کر باپ کے حوالے ہی کیا، ابھی نکلے ہی تھے کہ راستے میں شیطان پہنچ گیا کہ او ابراہیم ایک خواب پر اکلوتے بیٹے کو قتل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کنکر اٹھایا اور مارا، 3 جگہ آیا اور تینوں جگہ مارا۔ آج بھی حاجی جب مینا جاتے ہیں تو اس جگہ پہ کنکر مار کر حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ جب باپ پر تدبیر کام نہیں کیا تو بیٹے کے پاس آیا، تجھے پتا بھی ہے تجھے کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟ ہاں ابا مجھے دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں، گھمانے لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں مغالطے میں مت رہنا، تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں کہ سچ نہیں بولتے ہیں۔ کہا اللہ کا حکم ہے، تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی توپ کر کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک جان کیا خدا کروڑوں جان عطا کرے، خدا کی محبت میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ جب باپ پر بھی تدبیر کام نہیں کیا، بیٹے پر بھی تدبیر کام نہیں کیا، تو اب ماں کے پاس گیا کہ تجھے پتا بھی ہے تیرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ ہاں ابو کے ساتھ گئے ہیں، دوست کے گھر گئے ہیں۔ کہا نہیں اسے ذبح کرنے لے کے گئے ہیں۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ تو اس شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے بھی کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک بیٹا کیا خدا کروڑوں جانیں عطا کرے، ان سب کو بھی میں خدا کی محبت میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اللہ کا حکم ہے تب تو مجھے بھی جانا تھا، تاکہ ایک طرف سے میں ہاتھ پکڑ لیتی، ایک طرف سے پیر پکڑ لیتی، تاکہ چھری چلانے میں دیر نہ ہوتی اور جلد از جلد چھری چل جاتی اور ابراہیم
بھی اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا, میرا بیٹا اسماعیل بھی کامیاب ہو جاتا, اور میں بھی ان دونوں کے امتحان میں پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی, تاکہ اس کے تصدق میں اللہ رب العزت مجھے میرے اندر بھی مجھے بھی کچھ نہ کچھ ضرور عطا کر دیتا. حضرت اسماعیل کی اسی محبت کو تو دیکھ کر کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب باپ بیٹا مینا پہنچ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ پیدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. بیٹا کہہ رہا ہے ابو سے کہ ابو مجھے دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں. ابو نے کہا کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے ایک بات؟ ابو نہیں پتا. بیٹا اللہ کا حکم ہے میں تجھے ذبح کر دوں. بیٹے نے کہا کہ ابو جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بیٹا تجھے پتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں ابو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, دنیا میں نہیں رہوں گا, میں اللہ کے گھر میں چلے جاؤں گا. اللہ آپ سے بہتر ہے, دنیا سے بہتر جنت ہے, میں دنیا سے چلے جاؤں گا, مجھے جنت مل جائے گی. لیکن ابا ایک کام کرنا, ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھ دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میرے اوپر چھری چلائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بیٹے کی محبت خدا کی محبت میں آڑ بن جائے اور چھری چلنے سے رک جائے, اس لیے میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھ دینا. ابا ایک کام اور کرنا, مجھے اوندھا لیٹا دینا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب چھری چلے گی تو آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے, آپ کے میرے طرف نہ دیکھنے کی وجہ سے چھری چلنے میں جلدی ہو جائے گی اور ہم دونوں جلد از جلد امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. ابا مجھے ماں کا غم ضرور ہے. اچھا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, آپ ایسا کرنا یہ کپڑا میرا لے لینا اور میری امی کو لے جا کے دے دینا, تاکہ جب بھی میں اپنی امی کو یاد آیا کروں میری امی اسے دیکھ کر صبر کر لیا کرے گی. اب سارے معاملات کمپلیٹ ہو چکے ہیں, باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ چکا ہے. اللہ اکبر, کائنات ہل گئی, فرشتوں میں ہلچل ہو گئی, شجر و حجر زار و قطار رونے لگے, بجلیاں کڑک رہی ہے, بادل گرج رہا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. کہنے لگے اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے, لے اسماعیل کو تیری محبت میں قربان کرتا ہوں. اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ چکا ہے, اس سے پہلے کہ چھری چل جائے تو جلدی سے جنت جا, وہاں سے دمبا لے کے آ اور اسماعیل کی جگہ لٹا دے. حضرت جبریل امی کہتے ہیں میں جلدی سے جنت گیا, دمبا لے کے آیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیا. چھری چلنے کی دیر تھی اور جیسے ہی چھری چلی تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ منظر دیکھتے ہوئے جبریل امی نے بھی کہا واللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس منظر کو دیکھتے ہوئے اچانک حضرت اسماعیل بھی بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت ابراہیم دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. جب نیچے نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا مسکرا رہا ہے اور اس جگہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. قدرت کی جانب سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر, زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر. تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر, تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر, زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر. اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.